مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جی بہت اچھے، سبحان اللہ۔ مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ یہی فرمان رب، یہی قول نبی، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، علم حاصل کرو، علم حاصل۔ جی بہت اچھے۔ حضرات محترمین، ہمارے اسٹیج پر تشریف فرما سبھی مہمانان اعظام جو ہمارے اس بستی کے ہیں، قرب و جوار سے چل کر کے آئے ہیں، جو اسٹیج پر تشریف فرما ہے، ہم اراکین مدرسہ کی جانب سے سب کا خیر مقدم کرتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے سب کا استقبال کرتے ہیں۔ اب بلا کسی تاخیر کے پروگرام کی کارروائی کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے مہمان مکرم ہر دل عزیز حضرت اقدس جناب حضرت مولانا مفتی محمد صغیر صاحب دامت برکاتہم محتمم فاروقیہ دارالعلوم فاروقیہ امروہہ سے تشریف لائے ہیں۔ حضرت والا سے ادباً ہم درخواست کر رہے ہیں آپ تشریف لائیں اور مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذروا ظاہر الاثم وباطنہ ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون، صدق الله العظيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ محترم حضرات، حاضرین اجلاس، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء اعظام، اللہ تبارک و تعالی نے تین عالم بنائے، بلکہ چار عالم، ایک عالم ارواح، ایک عالم دنیا، ایک عالم برزخ اور ایک عالم آخرہ۔ عالم ارواح میں اس دنیا میں آنے سے پہلے تمام انسانوں کی صرف روحیں تھیں، ارواح مجردہ، ان کے لیے کوئی قالب نہیں، کوئی سانچہ نہیں، کوئی جسم نہیں، خالص اور محض روحیں تھیں اور ایک ہی حالت میں تھی۔ عالم ارواح میں ان روحوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں، کوئی تغیر نہیں، اور اس عالم ارواح میں اللہ نے روحوں کو کسی کام کا مکلف بھی نہیں بنایا۔ مکلف اس دنیا میں آنے کے بعد بنایا گیا ہے،
تو اللہ نے ایک تو عالم ارواح بنایا جہاں اس دنیا میں آنے سے پہلے تمام انسان محض روحوں کی شکل میں تھے، کوئی جسم نہیں رکھتے تھے، کوئی قالب نہیں رکھتے تھے، ان کا کوئی ڈھانچہ نہیں تھا، اور وہاں اللہ کی طرف سے کسی کام کے مکلف بھی نہیں تھے، وہاں طاعت اور عبادت کا ان کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا گیا، اور جب احکام کا مکلف نہیں بنایا گیا تو اس طرح اور اسی وجہ سے عالم ارواح میں ان کے اوپر نہ عذاب اور نہ ثواب۔ اور جب اللہ اس دنیا میں کسی روح کو بھیجنا چاہتا ہے تو پہلے اس دنیا کے اندر ایک قالب، ایک سانچہ اور ایک ڈھانچہ اس کو عطا کیا جاتا ہے، اور عالم ارواح سے ایک روح لا کر اس قالب اور اس جسم میں ڈال دی جاتی ہے۔ نطفے کی شکل میں سب سے پہلے یہ انسان ماں کے پیٹ میں آتا ہے، پھر اس کے بعد خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر گوشت کی بوٹی بنتا ہے، اور پھر ماں کے پیٹ میں ہی پروان چڑھتا ہے، یہاں تک کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ تیار ہو کر پھر اللہ کے حکم سے اس کے اوپر گوشت اور پھر اس کے اوپر کھال چڑھا دی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، اور وہ ایک جسم لے کر، ایک قالب لے کر اس دنیا کے اندر وجود میں آتا ہے۔ جب تک کم سنی اور نابالغی کے عالم میں ہے تو اللہ کی طرف سے احکام کا مکلف نہیں بنایا گیا، لیکن جیسے ہی بالغ ہوا اب اللہ کے تمام احکام اس کی طرف مخاطب ہو گئے، اب اس کے اوپر نماز بھی فرض ہے، رمضان کا مہینہ آیا تو روزے بھی فرض، صاحب نصاب بنا تو اب زکوٰۃ بھی فرض، صاحب استطاعت ہے اور مکہ مکرمہ آنے جانے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے، تمام اخراجات اور مصارف برداشت کر سکتا ہے، تو یہ ہے صاحب استطاعت، اب اس کے اوپر حج کرنا بھی فرض ہو گیا۔ اب اس کے اوپر حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی عائد ہو گئے، جس طرح اللہ کے حقوق کی ادائیگی اور اللہ کے احکام کی پابندی اس کے لیے لازم، ضروری اور فرض قرار دے دی گئی، ایسے ہی اللہ نے انسان کے انسان پر بہت سارے حقوق رکھے ہیں، ان حقوق کی ادائیگی بھی اس کے لیے واجب، ضروری اور فرض قرار دے دی گئی ہے۔ تو اس دنیا میں جسم عطا کیا گیا اور عالم ارواح سے وہ روح اس جسم کے اندر ڈالی گئی، اب یہ اللہ کے احکام کا مکلف بنا ہے۔ اب جیسے کام کرے گا، جیسے اعمال کرے گا، ویسے ہی اس کے اوپر جزا اور سزا کا ترتب ہوگا، ویسے ہی اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ اگر اچھے اعمال کرے گا تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے ثواب ہے، اس کے لیے اجر ہے، اور اگر گناہ کرے گا، اللہ کی معصیت کرے گا، نافرمانی میں زندگی گزارے گا، تو پھر اللہ کی طرف سے اس کے لیے سزا اور عذاب ہے۔ جتنی اللہ نے اس کے لیے اس دنیا میں عمر مقدر کر رکھی ہے، وہ اپنی عمر طبعی اور عمر مستعار گزارنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اور اس کو اب عالم برزخ میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اب چاہے اس کو قبر میں دفن کر دیا جائے تو وہی اس کے لیے عالم برزخ ہے، اگر درندوں کی غذا بن گیا تو وہ اس کے لیے عالم برزخ ہے، جل کر راکھ ہو گیا تو تب اس کے لیے وہ عالم برزخ ہے، اگر پانی سمندر دریا میں ڈوب کر مر گیا وہی اس کے لیے عالم برزخ ہے۔ غرض یہ کہ اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جب اس کو قبر میں دفن کر دیا گیا تو وہاں سے اب عالم برزخ کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔
اس دنیا میں اس نے جیسے بھی اعمال کیے تھے اس کا کچھ نہ کچھ بدلہ اس عالم برزخ میں اب شروع ہو جاتا ہے. اگر اس نے نیکیاں کی ہیں، اللہ کی طاعت اور فرما برداری میں زندگی گزاری ہے، تو ویسا ہی اس کے اوپر اس کی جزا، اس کے اجر و ثواب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور اگر اس نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر نفس کے گمراہ کرنے پر اور دوسرے قوموں کے نقش قدم پر چلنے میں زندگی گزاری ہے، منمانی زندگی گزاری ہے، تو اللہ کی مان کر اس دنیا میں نہیں رہا، تو اب اس کے لیے سزا کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. لیکن یہ جزا اور سزا کا سلسلہ جو شروع ہوتا ہے اور جو ثواب ملتا ہے اور جو عذاب ملتا ہے، عالم آخرت کے مقابلے میں تو ہلکا اور معمولی ہوتا ہے، لیکن اس دنیا کے مقابلے میں وہ جزا اور سزا، وہ ثواب اور عذاب بہت بڑا ہوتا ہے. ثواب بھی بہت زیادہ، اور اگر عذاب ہے تو عذاب کی بھی انتہا نہیں کہ آدمی اس کا تصور نہیں کر سکتا. جتنا اللہ کو منظور ہوگا اس وقت تک یہ عالم برزخ میں رہے گا. ایک وقت وہ آئے گا کہ زمین اور آسمان کو فنا کے گھاٹ اتار دیا جائے گا، اور پھر ایک نیا عالم ہوگا. اور جب قیامت برپا ہوگی تو اس عالم اور اس دنیا کا بلکہ اس کائنات کا ہر نقش و نگار مٹا دیا جائے گا. 40 سال تک اسی طرح یہ کائنات مردنی کے حالت میں پڑی ہوئی ہوگی، کہیں سے کوئی آہٹ سنائی نہیں دے گی. 40 سال کے بعد اللہ آسمان سے بارش نازل فرمائے گا. فَيُنزِلُ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. پھر آسمان سے پھوار ہلکی ہلکی بارش زمین پر نازل کی جائے گی، اور انسان اپنی قبروں سے اس طرح اٹھیں گے، اس طرح زندہ ہوں گے جس طرح زمین پر جب بارش برستی ہے تو زمین سے پیداوار اور سبزہ اگتا ہے، اسی طرح جو مر گئے تھے تمام کے تمام زمین سے اپنی قبروں سے اس طرح اٹھ کھڑے ہوں گے. پھر نئی زمین ہوگی، نیا آسمان ہوگا، اور وہاں ہر اچھے برے عمل کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا. یہ 4 عالم ہیں. ایک عالم ارواح جہاں کوئی احکام کا مکلف نہیں بنایا گیا، اس لیے وہاں سزا بھی نہیں، وہاں جزا بھی نہیں. اس دنیا کے اندر آیا تو اس روح کو ایک جسم دیا گیا، یہاں احکام کا مکلف بنایا گیا. اچھے اعمال کرنے پر اچھا بدلہ اور برے اعمال کرنے پر برا بدلہ کچھ نہ کچھ اس دنیا کے اندر دیا جاتا ہے. اگرچہ ہمارے یہاں یہ مشہور ہے کہ اعمال کا بدلہ تو عالم آخرت میں اور عالم برزخ میں ملے گا، یہ ایک حقیقت ہے کہ عالم برزخ سے ان اعمال کا سلسلہ، بدلے کا سلسلہ شروع ہوگا اور عالم آخرت تک دراز ہوگا، اور عالم آخرت میں ہر انسان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. لیکن اللہ نے جس طرح اس دنیا کو دار العمل بنایا ہے، اسے دار الجزا بھی بنایا ہے. یہاں اگرچہ اچھے برے اعمال کا پورا پورا بدلہ نہیں ملتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ اچھے اعمال کا صلہ ملتا ہے، اور برے اعمال کا بدلہ اور اس کی سزا بھی ملتی ہے. اس سے زیادہ ثواب و عذاب عالم برزخ میں ملتا ہے، جو عالم آخرت کے مقابلے میں معمولی لیکن اس دنیا کے مقابلے میں بہت بڑا ہوگا. حضرت شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے. جمنا ندی کے کنارے دلی شہر آباد. یہ جمنا ندی کا بند ٹوٹ گیا، پاس میں قبرستان تھا. جب پانی کا بہاؤ اس قبرستان میں پہنچا تو تمام قبروں کی مٹی کو بہا کر لے گیا، چاہے وہ قبر پرانی ہو یا قبر نئی ہو.
जब पानी का बहाव और वो सैलाब खत्म हो गया तो वहां कब्रिस्तान के आसपास के रहने वाले लोग उन कब्रों को बराबर करने के लिए और बंद करने के लिए उस कब्रिस्तान में आए तो देखा कि एक ऐसी कब्र थी जहां मुर्दे को अभी चंद दिन पहले दफन किया गया था। वो कब्र उस पानी के बहाव से खुल गई थी। लिहाजा देखा कि अभी कफन भी ताजा है, जिस्म भी उसका खाक में नहीं मिला है, गला सड़ा नहीं है, पैबंदे खाक नहीं हुआ है। इसलिए उन्होंने जब कब्र बंद करने का इरादा किया तो देखा गौर से कि वक्फे वक्फे से और जरा जरा सी देर से वो मुर्दा लरसता है, कांपता है, कपकपी उसके ऊपर तारी हो जाती है और उसका चेहरा भी खुल गया था। उसके चेहरे का भी रंग बदल जाता है, एक रंग आता है, दूसरा रंग जाता है, जर्द पड़ जाता है, पीला पड़ जाता है। जब गौर से देखा तो उसकी पेशानी पर एक मामूली कीड़ा बैठा हुआ था। इतना मामूली और इतना हकीर सा कीड़ा था जो अव्वले नजर में देखने से नजर भी नहीं आता था। जब गहरी नजर से और बनजरे अमीक देखा तो नजर आया कि इसकी पेशानी पर एक मामूली कीड़ा है। वो जब हरकत करता है तो इसका पूरा बदन लरस जाता था, इसके चेहरे का रंग भी बदल जाता था। एक आदमी ने एक कंकड़ या एक ढेला उठाया और उस कीड़े को मारने के इरादे से जब उसके ऊपर फेंका तो वो ढेला उस कीड़े के तो ना लगा, लेकिन वो हकीर सा कीड़ा उड़कर आया और जिसने वो ढेला फेंका था उसकी पेशानी पर आकर उसने काटा और फिर कब्र के अंदर वापस चला गया। जैसे ही उसकी पेशानी पर काटा है वो चीखने लगा, चिल्लाने लगा, आहो बुका करने लगा। लोग कहने लगे क्या हो गया तुझे, इतना चिल्लाता क्यों है, इतना चीखता क्यों है? कहने लगा कि इस कीड़े ने मेरी पेशानी पर जो काटा है उसकी अज़ियत, उसकी तकलीफ इस कदर महसूस कर रहा हूं कि वो तकलीफ नाकाबिले बयान है। मैं महसूस कर रहा हूं कि मेरे पूरे बदन में आग ही आग भर दी गई है और उसकी तकलीफ को मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। इसी तरह चिल्लाता रहा, चीखता रहा, यहां तक कि 3 दिन तक उसकी तकलीफ और अज़ियत को बर्दाश्त न करके 3 दिन के बाद उसका इंतकाल हो गया। ये आलम बरज़ख के मामूली कीड़े की तकलीफ और उसके काटने की अज़ियत है। इस दुनिया में अच्छे और बुरे आमाल का सिला और बदला मिलता है, लेकिन मामूली, और जब इस दुनिया से रुखसत होकर आलम कब्र में दफन कर दिया जाता है तो वहां से अच्छे बुरे आमाल का सिलसिला जो शुरू होता है वो आलम आखिरत के मुकाबले में तो हल्का होता है, लेकिन आलम दुनिया के मुकाबले में इतना खतरनाक, अज़ियतनाक, हैबतनाक होता है कि उसकी तकलीफ को इस दुनिया का इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। और उसका अंदाजा आप इस वाक़ये से लगा सकते हैं। हदीस पाक आपने बार बार सुनी होगी कि जब नाफरमान, बागी, सरकश, काफिर, मुशरिक, मुनाफिक या फासिक व फाजिर को कब्र के अंदर दफन कर दिया जाता है और सवाल व जवाब में पूरा नहीं उतरता है तो उसके ऊपर 99 अज़दह मुसल्लत कर दिए जाते हैं। मेरे आका ने फरमाया कि एक अज़दहा अगर इस दुनिया के अंदर फूंक मार दे तो ये जमीन अपना सब्जा उगाना छोड़ दे। क्या दुनिया के अंदर आपको कोई अज़दहा, कोई जहरीला सांप भी कभी आपने सुना होगा कि इतना जहर वो रखता हो? नहीं, लेकिन आलम बरज़ख के अज़दह के जहर का असर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि इस दुनिया के अंदर अगर फूंक मार दे तो ये जमीन सब्जा उगाना छोड़ दे। आखिरत के मुकाबले में अजाब कम, लेकिन इस दुनिया के मुकाबले में आलम बरज़ख का अजाब बड़ा खतरनाक और अज़ियतनाक होता है।
اس دنیا میں جس طرح کے اعمال کرے گا انسان ویسا ہی اس کو بدلہ دیا جائے گا. یہ دنیا دار العمل ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دار الجزا بھی ہے. یہاں مکافات عمل ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی. نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. ایک اردو کا محاورہ ہے کہ جیسا بوگے ویسا ہی کاٹو گے. زبان زد ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، عام طور سے مشہور ہے. تو یہ محاورے ہیں اردو کے. اس لیے اس دنیا میں انسان جیسا عمل کرے گا ویسا ہی اس کو بدلہ ملے گا. جیسی کھیتی بوئے گا ویسی ہی کاٹے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ کاٹے اور خار تو بوئے لیکن گل و لالا کی پیداوار حاصل کرے، ہرگز نہیں، ممکن نہیں ہے. اگر وہ جو بوئے گا تو جو کاٹے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو بوئے اور گیہوں کی وہ فصل کاٹے. اگر وہ کیکر اور ببول کے درخت بوئے گا تو وہ کبھی آم کی فصل حاصل نہیں کر سکتا، اور اگر آم کی فصل بوئے گا تو اسے کیکر اور ببول کے درخت کی فصل نہیں ملے گی. اسی طرح اپنے اعمال کو سمجھ لینا چاہیے کہ جیسے ہم اچھے برے اعمال کریں گے ویسا ہی اس کا صلہ اور بدلہ ملے گا. لیکن یہ تصور اور یہ خیال اپنے دل و دماغ سے مٹا دیجئے کہ اعمال کا بدلہ عالم برزخ اور عالم آخرت میں ملے گا، بلکہ اعمال کا بدلہ اس دنیا سے شروع ہوتا ہے. اگرچہ تھوڑا ملتا ہے، پورا نہیں ملتا، لیکن کچھ نہ کچھ اچھے برے عمل کا بدلہ اچھائی اور برائی کی شکل میں انسان کو اس دنیا میں دیا جاتا ہے. اس سے زیادہ بدلہ عالم برزخ میں ملے گا اور پورا کا پورا بدلہ عالم آخرت میں ملے گا. آج ہمارا مزاج بن گیا ہے، ہمارا ذہن ہے، ہم نقد کے متمنی ہیں. ہم ہر چیز میں، ہر معاملے میں، ہر تجارت میں کیش چاہتے ہیں، نقد فائدہ چاہتے ہیں. اگر ہم دنیا کے معاملے میں اتنے سمجھدار، اتنے ہوشیار، عقل مند اور دانش مند ہیں تو دانش مندی یہ بھی ہے کہ اعمال اور اقوال اور اچھے برے تمام اعمال، طاعت اور معصیت، ان کو بھی اسی طرح ہم جانچیں اور پرکھیں کہ جس طرح دنیا میں ہم نقد اور کیش کے متمنی ہیں، اللہ کی طرف سے اچھے اور برے اعمال کا بدلہ اس دنیا کے اندر کیش اور نقد کی شکل میں بھی ملتا ہے، چاہے تھوڑا ملتا ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. لیذیقہم بعض الذی عملوا. اللہ صاف صاف اعلان فرماتا ہے، آج خشکی میں، سمندروں میں، دریا میں فساد برپا ہے. یہ زلزلے، یہ آندھیاں، یہ طوفان، یہ عالمگیر بیماریاں، یہ تمام ہمارے اعمال بد کا نتیجہ ہے. اللہ تمام گناہوں پر اور تمام اعمال بد پر پکڑ نہیں کرتا ہے، بلکہ کچھ اعمال پر اللہ گرفت کرتا ہے، مواخذہ فرماتا ہے، پکڑتا ہے. اور اس میں حکمت اور مصلحت اللہ کی طرف سے یہ ہے، لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ بعض گناہوں کا مزہ اللہ چکھا دے، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ اپنے گناہوں سے باز آ جائے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، انابت اللہ نصیب ہو جائے، گناہوں سے توبہ کر لیں، استغفار کر لیں. اس لیے اس دنیا کے اندر بعض گناہوں کا مزہ سزا کی شکل میں چکھایا جاتا ہے. تو اس دنیا میں جو ہمارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں یہ ہمارے اعمال بد کا نتیجہ ہے. انبیاء کرام علیہم السلام پر بھی آزمائشیں آئیں، وہ بھی امتحانات کے دور سے گزرے ہیں، لیکن جب اللہ کے نیک بندے اور معصوم امتحان اور آزمائش سے گزرتے ہیں، اللہ کی طرف سے یہ چیزیں ان کے لیے رفع درجات کا سبب بنتی ہیں، ان کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے. اور جو محفوظ ہوتے ہیں جیسے صحابہ کرام
उनके ऊपर भी इम्तिहानात आए हैं, बड़े मुश्किल हालात से गुजरे हैं। ऐ कुरान करीम में बयान किया हुआ बलगतिल कुलूबुल हनाजिर, उनके ऊपर ऐसे हालात आए कि कलेजे और दिल मुंह को आते थे। हर तरफ से मुहासरा है, उनके ऊपर सोशल बाइकाट कर दिया गया, इक्तिसादी पाबंदियां आयद कर दी गई। कभी मदीना मुनव्वरा के ऊपर चार तरफ से कुफ्फार और मुशरिकीन और अंदरूनी तौर पर यहूद हमला आवर होते हैं, ये इरादा लेकर कि हमेशा के लिए मुसलमानों का नामो निशान सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाए। उस वक्त सहाबा इकराम के दिल मुंह को आने लगे, कलेजे मुंह को आने लगे, कहने लगे मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी। उनके ऊपर भी हालात आए, इसलिए अल्लाह आजमाता है ताकि ये आजमाइश, ये मसाइब, ये आफतें गैरों की तरफ से जुल्म और सितम उनके लिए कफ़ारे सय्यिआत बन जाए और अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। और हमारे और तुम्हारे जैसे इंसानों पर जो सुबह से शाम तक न जाने दानिस्ता और नादानिस्ता तौर पर कितने गुनाहों का इर्तिकाब करते हैं, जब मुसीबतें, आफतें, परेशानियां आती हैं, यह हमारे आमाले बद का नतीजा है। और अल्लाह इसलिए सजाओं से दो चार करता है ताकि हमें तनब्बो हो जाए और हम अपने गुनाहों से तौबा करके अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाए, अपने गुनाहों पर इस्तिग़फ़ार करने लगे और अल्लाह की रहमतें हमारी तरफ मुतवज्जे हो जाए। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम वयाफू अन कसीर, जो जितनी भी मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, आफतें हैं, ये सब हमारे आमाले बद का नतीजा है। लेकिन अल्लाह कितने गुनाहों को तो माफ कर देता है। हर गुनाह पर अल्लाह मुआखजा नहीं फरमाता, हर मासियत और नाफरमानी पर अल्लाह पकड़ नहीं करता है। वयाफू अन कसीर, कितने गुनाह तो अल्लाह ताला माफ कर देता है, बाज गुनाहों पर अल्लाह पकड़ करता है। इसलिए ही पकड़ करता है कि ताकि हम मुतवज्जे हो जाएं और गुनाहों से तौबा कर लें। फ़असाबहुम सय्यिआतु मा अमिलू व हाक़ बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, उनको उनके आमाले बद ने घेर लिया, जिस अजाब का वो मजाक उड़ाते थे अल्लाह की तरफ से, वो उनके ऊपर आन पड़ा। किस वजह से? इसी वजह से कि वो दुनिया के अंदर गुनाह करते थे, नाफरमानियां करते थे, मासियतों के अंदर मुब्तला थे। ये कुरान करीम की आयतें साफ साफ ऐलान करती हैं कि मुसीबतें, परेशानियां ये हमारे गुनाहों का नतीजा है। वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द वलाकिन कज़्ज़बू फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून। अगर ये बस्ती वाले, आबादियों वाले तक़वा इख्तियार करते, ईमान लाते और उसके साथ तक़वा इख्तियार करते, यानी अपने आप को गुनाहों से बचाते, तो अल्लाह जमीन और आसमानों की बरकतों के दरवाजे इनके ऊपर खोल देता। लेकिन उन्होंने अल्लाह को झुटलाया, नबी की तालीमात को झुटलाया, आकाम शरीयत से मुंह मोड़ा। अल्लाह फरमाता है कि इनके झुटलाने की वजह से, गुनाहों की वजह से फिर हमने इनको पकड़ लिया। गर्ज ये कि दुनिया के अंदर ये सजाएं, ये आफतें, ये मुसीबतें हमारे गुनाहों का नतीजा है। अगर हम अल्लाह के मुती और फर्मा बरदार बंदे बन जाएं और अपने आप को ताअत और इबादत पर जमा दें, ये आफत और मुसीबतों के बादल छट जाएंगे, जुल्म और सितम के कोहरे साफ हो जाएंगे,
اللہ چین اور سکون نصیب فرمائے گا اور روٹھی ہوئی رحمتیں واپس آ جائیں گی. اللہ کی طرف سے رحمتوں کے بادل ہمارے اوپر منڈلائیں گے اور رحمتوں کی بارشیں برسنے لگیں گی. لیکن شرط یہی ہے کہ ہم اللہ کے مطیع اور فرما بردار بندے بن جائیں. جس طرح اللہ نے مادی چیزوں میں اثر رکھا ہے اسی طرح معنوی اور روحانی چیزوں میں بھی تاثیر رکھی ہے. دنیا کے اندر مادی چیزیں مثال کے طور پر شہد کے اندر مٹھاس ہے, زہر کے اندر سمیت اور ہلاکت ہے, آگ کے اندر حرارت ہے, برف کے اندر برودت ہے. جہاں آگ کا وجود ہوگا تپش, سوزش, جلن ہوگی. جہاں برف ہوگا وہاں ٹھنڈک پائی جائے گی, اور جہاں جہاں زہر پایا جائے گا وہاں ہلاکت کا وجود ہوگا. شہد کھائیں گے تو شیرینی, مٹھاس اور حلاوت کا ذائقہ محسوس کریں گے. جب دنیا کے اندر مادی چیزوں میں اللہ نے اثر رکھا ہے, یہ اللہ کا قانون معنوی اور روحانی چیزوں میں بھی جاری ہے. دنیا کے اندر جب اللہ نے یہ قانون جاری فرما دیا تو اللہ نے یہ قانون عالم برزخ اور عالم آخرت میں بھی جاری فرما دیا ہے. اس دنیا کے اندر اگر زہر کھاؤ گے ہلاکت ہی ہلاکت ہے. اگر آگ میں اپنے آپ کو ڈالو گے جل کر راکھ ہو جاؤ گے اور تکلیف اور اذیت محسوس کرو گے. اسی طرح سمجھ لیجئے جہاں جہاں اللہ کی نافرمانی پائی جائے گی, معصیت پائی جائے گی, وہاں ذلت ہوگی, وہاں پستی ہوگی, وہاں فقر و فاقہ ہوگا, وہاں بے سکونی اور بے چینی ہوگی, وہاں آفتیں اور مصیبتیں ہوں گی, وہاں طرح طرح کے امراض اور بیماریاں ہوں گی, غیروں کے ظلم و ستم ہوں گے. اور جہاں جہاں طاعت اور اللہ کی فرما برداری پائی جائے گی, جہاں عبادتوں کا وجود ہوگا اللہ کی طرف سے عزت ملے گی, شوکت ملے گی, چین اور سکون نصیب ہوگا, اللہ برکت عطا فرمائے گا, اللہ رحمتوں سے نوازے گا. دنیا, عالم برزخ, عالم آخرت, ہر جگہ اللہ سرخ روئی اور عزتوں سے سرفراز فرمائے گا. یہ اللہ نے قانون جاری فرما دیا ہے. مادی چیزوں میں بھی اور روحانی اور معنوی چیزوں میں بھی. جہاں مادی چیزیں پائی جاتی ہیں تو ان کا اثر پایا جاتا ہے, اور ہمارے اقوال, ہمارے اعمال اچھے اور برے یہ معنوی اور روحانی ہیں. جہاں اچھے برے اعمال پائے جائیں گے ویسا ہی اس کا اثر بھی اس دنیا کے اندر پایا جائے گا, عالم برزخ میں پایا جائے گا, عالم آخرت میں بھی پایا جائے گا. قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. بہت سارے مفسرین اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ عالم آخرت میں مومنوں کی پیشانیوں میں سجدوں کی وجہ سے اس کی علامتیں, اس کی نشانی, اس کا نور نظر آئے گا. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, وہاں کتنے چہرے روشن اور چمکدار ہوں گے اور کتنے چہرے سیاہ ہوں گے. اس دنیا میں جنہوں نے اپنی جبینوں سے زمینوں کو آباد کیا, اپنی پیشانیوں کو سجدوں میں رگڑا, قیامت کے دن ان کی پیشانیوں سے نور نکلتا ہوا ہوگا. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم. مومن مرد اور مومن عورتوں کی پیشانیوں سے میدان محشر میں نور نکلتا ہوا ہوگا, اس لیے کہ دنیا میں انہی پیشانیوں سے اللہ کی عبادتوں میں سجد, اللہ کی عبادتوں کو کرتے تھے اور زمینوں کو ان پیشانیوں سے آباد کرتے تھے. اسی وجہ سے ان کے چہرے منور اور روشن ہوں گے. قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی سرخروئی کو, ان کی عزت اور سرفرازی کو بیان فرمایا ہے. تو بہت سارے مفسرین
اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ فرماتے ہیں کہ عالم محشر میں اس کا ظہور ہوگا، لیکن امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں یہ لکھا ہے کہ اس کا تعلق دنیا سے ہے، دنیا سے بھی ہے۔ کس طرح کہ ایک شخص رات کے اندھیرے میں بند کمرے میں جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں وہاں رات میں عبادت کرتا ہے، تحصیل علم میں مشغول رہتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں الہا و زاری کرتا ہے، اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کرتا ہے، اس کی سجدے کی جگہ اس کے آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے، اس کی داڑھی اور اس کے دامن اس کے آنسوؤں سے بھیگ جاتا ہے۔ جب دن کے اجالے میں آتا ہے اس نے رات کی تنہائی میں اور رات کے اندھیرے میں عبادتیں کرتے ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا، لیکن رات کی عبادتوں کا نور دن کی روشنی میں اس کی پیشانی سے چھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرت شریک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں من کثرت صلاتہ باللیل حسن وجہہ بالنہار، کہ جو راتوں میں عبادتیں زیادہ کرتا ہے دن کی روشنی میں اس کے چہرے کا نور اور اس کے چہرے کی روشنی الگ ہی نظر آتی ہے۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یصلون باللیل فاذا اصبحوا رؤی ذلک بالنہار، کہ جب راتوں کو جو لوگ اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں اور جب صبح ہوتی ہے اور دن کی روشنی اور اجالے میں آتے ہیں تو وہ رات کی عبادت کا نور ان کے چہروں کے اندر آیا ہوتا ہے اور ظاہر ہوتا ہے۔ اور اس کے برخلاف جو رات میں عیاشی کرتا ہے، شراب نوشی کرتا ہے، بد مستی کرتا ہے، جوئے سٹے بازی میں گزارتا ہے، جو موج مستی میں گزارتا ہے، جب دن کی روشنی ہوتی ہے تو اس کے چہرے پر اس کی سیاہی اور اس کی ظلمت نظر آتی ہے۔ رات میں عیاشی کرتے ہوئے کسی نے دیکھا نہیں، شراب پیتے ہوئے کسی نے دیکھا نہیں، منہ کالا کرتے ہوئے اور بدکاری کرتے ہوئے کسی نے دیکھا نہیں، لیکن ایک صاحب ایمان فراست ایمانی سے پہچان لیتا ہے کہ اس نے رات میں اللہ کی نافرمانی کی ہے اور پوری رات معصیت اور گناہوں کے اندر گزاری ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اس کا تعلق یہی ہے کہ جو رات میں عبادتیں کرتا ہے دن کی روشنی میں پیشانی سے اس کا نور چھلکتا ہوا نظر آتا ہے، اور جو رات میں نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، دن کی روشنی میں اس کی ظلمت اور اس کی تاریکی اس کے چہروں پر چھا جاتی ہے، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے چہرے پر اس گناہ کی ظلمت چھا جاتی ہے، زنگ چڑھ جاتا ہے۔ میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء فإن تاب واستغفر سقل قلبه، کہ جب مومن گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے، استغفار کر لے تو وہ گناہ کا دھبا دھل جاتا ہے اور اس کے دل کی تختی بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ لیکن فَإِن زَادَتْ حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ، لیکن اگر وہ توبہ اور استغفار نہ کرے بلکہ اور گناہ کر لے تو اس تاریکی میں، اس ظلمت میں اور اضافہ ہوتا ہے، وہ تاریکی اور ظلمت اس کے دل پر چھا جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کے پورے دل کو وہ ظلمت اور تاریکی اور وہ سیاہی گھیر لیتی ہے۔ فَذَلِكُمُ الرَّانُ الَّذِي كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہی وہ ران ہے، یہی وہ سنگ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ ان کے دلوں کے اوپر گناہوں کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے۔
غرض یہ کہ اس دنیا کے اندر جیسے اعمال کریں گے ویسا اس کا بدلہ ملے گا. اچھے اعمال کریں گے اچھا بدلہ ملے گا، برے اعمال کریں گے برا بدلہ ملے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن اس دنیا میں کوئی نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کی وجہ سے محبوبیت اس دنیا کی مخلوق کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے. اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے، حضرت جبرائیل محبوب بنا لیتے ہیں، فرشتوں کے دلوں میں محبوبیت ڈال دی جاتی ہے، آسمانوں میں محبت کے اعلان کر دیا جاتا ہے، زمین کے اندر محبوبیت ڈال دی جاتی ہے. اور جو اس دنیا کے اندر گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ اس سے نفرت کرنے لگتا ہے. فرشتوں کے دلوں میں مبغوضیت اور نفرت ڈال دی جاتی ہے، اور پھر دنیا کی مخلوق کے دلوں میں نفرت ڈال دی جاتی ہے. اگر وہ بند کمروں کے اندر کوئی نیکی کرے، طاعت اور فرما برداری کرے، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے جبرائیل فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرنے لگو. حضرت جبرائیل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. حضرت جبرائیل فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اے فرشتوں فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرنے لگو. تمام فرشتے اسے محبوب بنا لیتے ہیں اور وہ محبوبیت اس دنیا کے اندر تمام مخلوق کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے، یہاں تک کہ تمام انسان اور جنات اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. وہ نیک عمل کرنا کسی نے نہیں دیکھا، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے علم میں ہے، لیکن اس نیکی کا اثر، اس نیکی کا بدلہ اس دنیا کے اندر یہ ملا کہ اللہ نے محبوب بنا لیا، فرشتوں نے محبوب بنا لیا، دنیا کی مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دی گئی. اور جب کوئی بند کمروں میں، بند کوٹری میں، اندھیریوں میں کوئی گناہ اور نافرمانی کرتا ہے، اللہ اپنی نفرت اور اپنی مبغوضیت کا یہ اعلان کرتا ہے کہ میں اس بندے سے نفرت کرتا ہوں، اے جبرائیل تم بھی اس سے نفرت کرو. حضرت جبرائیل نفرت کرنے لگتے ہیں اور فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں اے فرشتوں فلاں بندے سے اللہ نفرت کرتا ہے، تم بھی نفرت کرنے لگو. تمام فرشتے اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ وہ نفرت اس دنیا کی مخلوق میں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے. اس گناہ کو دیکھنے والا کوئی نہیں، بند کمرے میں شراب پی رہا ہے، بند کمرے میں عیاشی کر رہا ہے، بند کمرے میں موج مستی کر رہا ہے، بند کمرے میں نہ ایسے ایسے گناہ کر رہا ہے کہ بس اس کا علم اللہ کو ہے، بندوں کے علم میں نہیں. لیکن وہ اللہ جو دیکھ رہا ہے، جب نفرت کا اظہار کرتا ہے تو اس گناہ اور معصیت کا یہ اثر ہوتا ہے کہ اس دنیا میں مخلوق اور یہ انسان اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں. اچھائی اور برائی کا بدلہ عالم برزخ اور عالم آخرت سے پہلے اسی دنیا کے اندر مل جاتا ہے. اچھائی کا بدلہ محبت کی شکل میں اور برائی کا بدلہ نفرت کی شکل میں. یہ اہل اللہ، یہ علماء، یہ بوریا نشین، یہ خانقاہوں میں زندگی کسر بسر کرنے والے، یہ صاحب نسبت بزرگ، ہماری آنکھوں کا نور اور سرما، ہمارے سروں کا تاج، یہ کس طرح راتوں کی تنہائی میں اللہ کے حضور عبادت میں مصروف رہتے ہیں، لیکن اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ محبت اس دنیا کی مخلوق میں اس طرح ڈال دی جاتی ہے کہ جس راہ سے گزر جاتے ہیں لوگوں کا جرم ان کا استقبال کرتا ہے، اپنی پلکیں ان کی راہوں میں بچھاتا ہے، اپنی جان اپنا مال ان کے ایک اشارے پر قربان کرنے کے لیے ہر انسان تیار رہتا ہے. کس لیے محبت کر رہے ہیں؟ یہ اسی وجہ سے کہ یہ اللہ کی طاعت اور عبادت میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. اللہ نے محبت کی اور وہ محبت اللہ نے مخلوق کے دلوں میں ڈال دی. عالم برزخ اور عالم آخرت سے پہلے اس دنیا کے اندر اچھائی برائی کا بدلہ مل جاتا ہے.
ملک شام اور مصر کا ایک فرما روا اور بادشاہ احمد بن طولون گزرا ہے. تاریخ میں اس کا نام جلی حروف سے لکھا ہوا ہے. بڑا حکمراں تھا. ایک مرتبہ اس نے اپنے ہوش کے پاس ایک بچے کو جو ابھی نو مولود اور نو زائدہ تھا پڑا ہوا پایا. اس نے اس بچے کو اٹھا لیا اور پرورش کرنے لگا. اس کی نہ ماں کا پتہ تھا نہ باپ کا پتہ تھا. اس احمد بن طولون بادشاہ نے اس کی پرورش کی اور اس کا نام احمد رکھا. چونکہ اس کے والدین کا پتہ نہیں تھا, یتیم تھا, اس لیے احمد یتیم کے نام سے وہ مشہور ہو گیا. جب سن شعور کو پہنچا تو احمد بن طولون کے انتقال کا وقت قریب آ گیا. بستر مرگ پر پڑا ہوا ہے. اس نے اپنے بیٹے ابو الجیش کو بلایا اور یہ کہا کہ بیٹے میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں اور اب یہ احمد یتیم تمہاری کفالت میں دے رہا ہوں. اس کی پرورش کرنا اور اس کی دیکھ بھال کرنا. اللہ نے فطری طور پر اس احمد یتیم کو ذہانت, فطانت, عقل مندی اور سوجھ بوجھ کے جوہر سے نوازا تھا. احمد بن طولون کا انتقال ہو گیا. اب مصر اور شام کا فرما روا اور حاکم یہ ابو الجیش بن گیا. ابو الجیش نے احمد یتیم کو بلایا اور یہ کہا کہ میں تم سے ایک عہد و پیمان لینا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ کبھی تم میرے ساتھ میری جان میں, میرے مال میں, میرے اہل و عیال میں اور میرے امور سلطنت میں کوئی خیانت نہیں کرو گے. یہ مجھ سے عہد و پیمان کرو اور وعدہ کرو. احمد یتیم نے وعدہ کیا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کبھی آپ کے ساتھ خیانت نہیں کروں گا. لہذا ابو الجیش بادشاہ نے اس کو اپنا قریبی بنا لیا اور اپنے بہت سارے امور کا اس کو حاکم بنا دیا, اس کے سپرد کر دیے. زمانہ گزرتا رہا اور وہ ابو الجیش بادشاہ کا قریب ہوتا رہا کیونکہ فطری طور پر اس کے اندر ایسے جوہر پائے جاتے تھے. لہذا وہ اس کے ساتھ وفاداری بھی کرتا تھا, امور سلطنت میں ہاتھ بھی بٹاتا تھا, امانت داری اور وفا شیاری کے ساتھ پیش آتا تھا. لہذا وہ ابو الجیش کے قریب ہوتا رہا یہاں تک کہ نہایت قریب ہو گیا. ایک مرتبہ ابو الجیش کا دربار منعقد تھا. اس نے اس احمد یتیم سے کہا کہ جاؤ ہمارے فلاں کمرے کے اندر جاؤ جو ہماری فلاں خاص باندی کا کمرہ ہے. ایک باندی تھی احمد طولون کی, بڑی حسین خوبصورت اور بڑی قریبی تھی اس کی. اس کے کمرے میں بھیجا کہ وہاں ایک موتی رکھا ہوا ہے, قیمتی موتی, وہ اٹھا کر لے کر آؤ. لہذا جب یہ احمد یتیم اس کمرے میں موتی لینے کے لیے پہنچا تو کیا دیکھتا ہے, آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ اس کمرے کے اندر اس بادشاہ کی وہ خوبصورت باندی اس کے کسی خادم کے ساتھ بدکاری میں مبتلا, قابل اعتراض حالت میں ہے. اس نے جب دیکھا تو حیران رہ گیا. وہ خادم تو اٹھ کر بھاگ گیا, یہ باندی اسی کمرے میں رہی. اور جب اس نے یہ دیکھ لیا کہ میرا راز اس کے اوپر فاش ہو گیا ہے تو اپنے آپ کو پیش کیا کہ احمد یتیم تم بھی اپنی خواہش مجھ سے پوری کر سکتے ہو. لیکن اس نے کہا اللہ کی پناہ, میں اپنے حاکم اور اپنے آقا کے ساتھ خیانت کروں یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. لہذا اس نے موتی اٹھایا اور بادشاہ کے دربار میں واپس آ گیا. باندی ڈرنے لگی, خوف محسوس کرنے لگی کہ کہیں بادشاہ سے میرے راز کو, میرے گناہ کو فاش نہ کر دے. کئی دن تک تو وہ خوف میں مبتلا رہی, لیکن جب کئی دن گزر گئے اور بادشاہ کی نظر نہ بدلی تو اب باندی کو یقین ہو گیا کہ میرے گناہ کو اس نے بادشاہ کے اوپر ظاہر نہیں کیا ہے. مطمئن ہو گئی. لیکن کچھ دنوں کے بعد بادشاہ نے ایک نئی باندی خریدی
اور اس کو اپنا قریبی بنا لیا. اب اپنی محبت یہ بادشاہ اس باندی پر نچھاور اور نثار کرنے لگا. اس سے محبت کچھ کم ہونے لگی. اب پہلی والی باندی محسوس کرنے لگی کہ بادشاہ کی نظریں مجھ سے بدلی بدلی نظر آتی ہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ احمد یتیم نے میرے گناہ کا راز فاش کر دیا ہے. اسی وجہ سے بادشاہ کی محبتیں کم ہو گئی اور نئی بانڈی کی طرف محبتیں زیادہ متوجہ ہو گئی ہیں. لہذا اس نے انتقام اور بدلے کی ٹھان لی کہ بدلہ لے کر رہوں گی. ایک دن چیختی چلاتی بھرے دربار میں آئی. بادشاہ نے پوچھا کیا ماجرا ہے, کیا بات ہوئی؟ کہنے لگی آپ کے یہ خادم خاص احمد یتیم نے میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے, مجھ سے میرے اوپر دسترازی کی ہے, اس کو قرار واقعی سزا دی جائے. بادشاہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا, تیش اور غضب میں مبتلا ہو گیا. اس کے دل میں آیا کہ فوراً اس کے قتل کا پروانہ جاری کر دے, لیکن کچھ سوچ کر رک گیا اور اپنے فیصلے کو ملتوی کر دیا. اس نے تحقیق نہ کی اور اس نے اپنی باندی کو سچا جانا. کچھ وقت جب گزر گیا تو اپنے ایک دوسرے خادم سے یہ کہا کہ میں اپنے ایک آدمی کو تمہارے پاس ایک سونے کا تشت دے کر بھیجوں گا اور وہ تم سے آ کر یہ کہے گا کہ اسے مشک سے بھر دو. جو بھی سونے کا تشت لا کر تمہارے سامنے یہ کہے کہ اسے تم مشک سے بھر دو, فوراً اس کا سر قلم کر کے اسی تشت میں رکھ کر میرے پاس لے آنا. ایک مرتبہ بادشاہ نے اپنا دربار منعقد کیا. اس کے مصاحبین, وزراء, ارکان سلطنت سب کے سب بیٹھے. احمد یتیم کو بلایا اور یہ کہا کہ احمد یتیم ہمارا ایک خادم خاص ہے, وہ فلاں جگہ ہے, یہ سونے کا تشت لے کر جاؤ اور اس کے اوپر ایک کپڑا بھی ڈھانک دیا اور اس سے جا کر کہو کہ اس کو مشک سے بھر دو. لہذا احمد یتیم اس سونے کے تشت کو لے کر دربار سے باہر نکلا. باہر بہت سارے مصاحبین کھڑے ہوئے تھے. وہ پوچھنے لگے احمد یتیم سے اندر کیا دور چل رہا ہے, کیا گفتگو ہو رہی ہے, مجلس میں کیا کن کن امور پر تبادلہ خیال ہو رہا ہے, کون کون سا وزیر اور کون کون سا رکن سلطنت کیا کیا رائے پیش کر رہا ہے. احمد یتیم نے کہا مجھے بادشاہ نے ضروری کام سے بھیجا ہے, مجھے اس وقت جانے دو, واپس آ کر فرصت میں بتا دوں گا. لیکن مصاحبین نے نہ چھوڑا کہ نہیں اندر کے حالات تو کچھ بتاؤ. کہا کہ بھائی یہ میں ایک پیغام لے کر جانا چاہتا ہوں فلاں خادم کے پاس, اگر دیر ہو گئی تو بادشاہ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا. کہا یہ آپ دسترخوان اور یہ آپ کسی اور کو دے دو, وہ اس کام کو انجام دے دے گا. اب احمد یتیم نے جب نظر دوڑائی تو اسی آدمی پر پڑی, اسی خادم پر جو باندی کے ساتھ بند کمرے میں گناہ میں مبتلا تھا. لہذا اس کو وہ سونے کا تشت دیا اور یہ کہا کہ فلاں کے پاس جاؤ اور یہ کہو کہ بادشاہ نے کہا ہے اسے مشک سے بھر دو. وہ دسترخوان کے ساتھ سونے کا تشت لے کر اس کے پاس پہنچا اور جیسے ہی کہا ہے کہ اسے مشک سے بھر دو, بادشاہ نے تلوار اٹھائی اور ایک ہی وار سے اس کے سر کو قلم کر دیا اور سر کو اس سونے کے تشت میں رکھا, اس کے اوپر کپڑا رکھا اور اسے ڈھانک کر بادشاہ کے دربار کی طرف چل دیا. راستے میں احمد یتیم دوستوں کو مجلس کے حالات, دربار شاہی کے حالات بتا رہا تھا. جب وہ یہ سونے کا تشت لے کر وہاں پہنچا, احمد یتیم نے وہ تشت لیا اور بادشاہ کے دربار میں جیسے ہی داخل ہوا ہے, بادشاہ کبھی تشت کو دیکھتا ہے, کبھی احمد یتیم کو دیکھتا ہے.
کبھی تشت کو دیکھتا ہے، کبھی احمد یتیم کو دیکھتا ہے، حیرت اور استعجاب کا پیکر بنا ہوا ہے۔ اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ یہ سونے کا تشت بھی لا رہا ہے، اس پر کپڑا بھی ہے اور اس کے اندر کچھ رکھا ہوا بھی ہے، یہ زندہ اور سلامت بھی آ رہا ہے، آخر کیا ماجرا ہے؟ بادشاہ کے سامنے لا کر احمد یتیم نے سونے کا تشت رکھ دیا اور اوپر سے جب کپڑا ہٹایا ہے تو خون سے لت پت اسی خادم کا جو بدکاری کے اندر مبتلا تھا سر رکھا ہوا ہے۔ اب احمد یتیم بھی حیرت میں مبتلا، تعجب کا اظہار کرتے ہوئے چیخ کر کہتا ہے، اے بادشاہ سلامت، یہ کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا، یہی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے تمہیں بھیجا تھا تاکہ تمہارا سر اس سونے کے تشت میں میرے سامنے پیش کیا جائے، تمہارے سر کی جگہ اس کا سر اس سونے کے تشت میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ پھر بادشاہ کہتا ہے، کیا اس کے کسی پوشیدہ گناہ سے تم واقف ہو؟ کہا کہ ہاں، آج تک میں نے اس گناہ کو تمہارے اوپر ظاہر نہیں کیا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، شروع میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، پوشیدہ گناہوں کو بھی چھوڑ دو، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ ان الذین یکسبون الاثم، جو گناہ کر رہے ہیں، سیجزون بما کانوا یقترفون، جو وہ گناہ کر رہے ہیں اس کا بدلہ ان کو دیا جائے گا۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو برائی کرے گا اس کا بدلہ مل کر رہے گا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو ذرے اور رائی کے دانے کے برابر نیکی کرے گا اس کو بھی دیکھ لے گا، اور جو رائی کے برابر اور ذرے کے برابر گناہ کرے گا اس کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بی اللہ، اے میرے بیٹے، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی اور گناہ کرو گے، تم پتھروں کی چٹانوں میں گھس جاؤ، آسمانوں کی بلندیوں پر چڑھ جاؤ، زمین کی تہوں میں چلے جاؤ، تب بھی اللہ تبارک و تعالی اس کو ظاہر کر رہے گا۔ کسی نے دیکھا نہیں اس باندی کے ساتھ گناہ کرتے ہوئے، اگر دیکھا تو احمد یتیم نے، لیکن اس کے اوپر اس نے پردہ ڈال دیا، زمانہ گزر گیا، باندی نے جھوٹا الزام احمد یتیم کے اوپر لگایا، بادشاہ کا ارادہ احمد یتیم کو قتل کروانے کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس دنیا میں برائی کا بدلہ چکھاتا ہے اور گناہ کی سزا اسی دنیا میں دیتا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ اس نے گناہ کیا تھا، احمد یتیم کو قتل کا منصوبہ ہے، باندی نے جھوٹا الزام لگایا ہے، بادشاہ پوچھتا ہے کیا تم نے کوئی اس کا گناہ دیکھا ہے جس کو اور کوئی نہیں جانتا؟ احمد یتیم کہتا ہے کہ ہاں، جب آپ نے وہ قیمتی موتی لینے کے لیے بھیجا تھا، اس بند کمرے کے اندر میں نے آپ کی اسی باندی کے ساتھ اسی کو گناہ میں مبتلا دیکھا، لیکن میں نے دونوں کے گناہ پر پردہ ڈالا۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھے جو باندی نے بتایا کہ تم نے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، تم نے دست درازی کی، میں نے اس کے پاس اس لیے بھیجا تھا تاکہ تمہارا سر قلم کر دیا جائے، لیکن اس کی آپ کی جگہ اس کے سر کو قلم کر دیا گیا، یہ اس کے گناہ کی پاداش ہے جو اس کو دنیا کے اندر ملی ہے۔ باندی کو بلایا گیا اور اس سے پوچھا گیا، بتاؤ تم نے احمد یتیم کے اوپر جو الزام لگایا تھا وہ حقیقت تھی یا جھوٹا الزام تھا؟ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، وہ جھوٹا الزام تھا، حقیقت یہی ہے کہ جس کا یہ سر آپ کے سامنے تشت میں رکھا ہوا ہے، اسی کے ساتھ میں گناہ میں مبتلا تھی،
اس لیے اس دنیا ہی میں اچھائی اور برائی کا صلہ ملتا ہے. نیکی کا بھی صلہ اچھا ملے گا اور گناہ کا صلہ برا ملے گا. حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ جعفر طیار کے جلیل القدر بیٹے ہیں. ایک مرتبہ اپنے باغ کی سیر کرنے کے لیے جا رہے تھے. راستے میں دوپہر ہو گئی. ایک جگہ قیام کیا باغ میں. وہاں حبشی اس باغ کی دیکھ بھال کر رہا تھا. وہاں تھوڑی دیر جب انہوں نے آرام کیا تو اس آرام کے درمیان دیکھا کہ ایک کتا آیا اور اس حبشی کے لیے باغ کے مالک کی طرف سے 3 روٹیاں آئیں. جب کتا آیا تو 2 زانو ہو کر بیٹھ گیا. اس حبشی نے 1 روٹی اس کے سامنے ڈالی. کتے نے کھا لی اور پھر بھی بیٹھا رہا. حبشی غلام نے دوسری روٹی بھی ڈال دی, تب بھی بیٹھا رہا. حبشی غلام نے تیسری روٹی بھی ڈال دی. وہ 3 روٹیاں کتا کھا گیا. حضرت عبداللہ بن جعفر پوچھتے ہیں کہ تم یہاں کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا کہ میں اس باغ کے مالک کا غلام ہوں اور اس باغ کی دیکھ بھال کرتا ہوں. پوچھا کہ دن بھر میں تمہارے لیے کتنا کھانا آتا ہے؟ کہا 3 روٹیاں آتی ہیں. عبداللہ ابن جعفر نے کہا تمہارے پاس 3 روٹیاں آئیں اور تم نے 3 روٹیاں کتے کو کھلا دی, اب کیا کھاؤ گے؟ کہنے لگے, وہ حبشی غلام کہنے لگا یہاں دور دراز تک بھی کتے نظر نہیں آتے ہیں. یقیناً یہ کسی دور علاقے سے آیا ہے, بھوکا ہے, فاقے سے ہے, ورنہ یہاں یہ کتا نہ آتا. میں سمجھ گیا یہ بھوک سے بےتاب ہے اور میں نے جو 1 روٹی ڈالی اس نے کھا لی پھر بھی بیٹھا رہا. اس کا مطلب ابھی بھوک باقی ہے. میں نے دوسری روٹی ڈال دی تب بھی بیٹھا رہا. اگر اس کا پیٹ بھر جاتا یہ چلا جاتا, لیکن بیٹھا رہا, اس کا مطلب ابھی بھوکا ہے. اس لیے میں نے 3 روٹیاں اس کو کھلا دی. اور جہاں تک میری یہ بات ہے کہ میں کیا کروں گا, 1 دن بھوکا رہنا کوئی مشکل نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن جعفر اپنی سخاوت میں بہت زیادہ مشہور تھے. سوچنے لگے کہ میں سخاوت میں مشہور ہوں, مجھ سے بڑا سخی تو یہ حبشی غلام ہے. پورے دن کے لیے کھانا 3 روٹیاں آتی ہیں اور اس نے بھوکے کتے کو کھلا دی اور پورے دن بھوکا رہنا گوارا کر لیا. لہذا اس نے اس باغ کے مالک کو بلایا اور بلا کر یہ کہا کہ میں اس باغ کو خریدنا چاہتا ہوں, تمام ساز و سامان خریدنا چاہتا ہوں اور اس غلام کو بھی خریدنا چاہتا ہوں. باغ کے مالک نے جو قیمت بتائی, باغ کی وہ قیمت ادا کر کے, ساز و سامان کی قیمت ادا کر کے باغ کو خرید لیا, غلام کو خرید لیا اور غلام کو آزاد کر دیا اور پورے باغ کا اور باغ کے ساز و سامان کا مالک اس غلام کو بنا دیا کہ یہ باغ میں تمہیں ہدیہ اور ہبہ کرتا ہوں. ایک وہ گناہ کیا اس نے تو دنیا میں اس کو سزا ملی کہ اس کا سر قلم کر دیا گیا. یہ حبشی غلام اس دنیا میں نیکی کر رہا ہے کہ 3 روٹیاں آئیں, ایک کتے کو 3 روٹیاں کھلا کر اس نے ایک نیکی کی. اللہ نے اس نیکی کا صلہ اس دنیا میں یہ دیا کہ اللہ نے اس باغ کا, باغ کے ساز و سامان کا اس غلام کو ہی مالک بنا دیا اور جو غلامی تھی اس کو مٹا کر اس کو آزادی بھی عطا کر دی گئی. تو ہم جیسے اس دنیا میں اچھے برے اعمال کریں گے ویسے ہی اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں اس کا بدلہ اور صلہ عطا فرمائے گا. اللہ ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور گناہوں سے اجتناب اور پرہیز کرنے کی توفیق نصیب فرمائے تاکہ ہمارا عالم برزخ بھی, عالم قبر بھی جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بن جائے اور عالم آخرت میں اللہ تعالی ہمیں عزت اور سرخروئی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.